وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، پاکستان کی ایک اور قابل بیٹی ملک کا نام روشن کرنے میں مگن ہے۔ بات ہو رہی ہے ارم بخاری کی، جس کے پاس پہلی ایڈیشنل چیف سیکریٹری کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور یہی پاکستان کی قابل بیٹی ارم بخاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ارم، سب سے پہلے تو بول آپ کو آپ کی ان کامیابیوں اور ایفرٹس پر مبارکباد دیتا ہے۔ بتائیے کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور آپ نے CSS کا امتحان کب دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں کچھ معاملات پر۔ میرا تعلق جو ہے اوریجنلی پاکستان سے ہی ہے، پنجاب سے والدہ کا تعلق ہے، کراچی سے والد کا تعلق ہے، اور شادی کے بعد سرائکیوں میں شادی ہوئی ہے۔ تو میرے گھر کے اندر ماشاءاللہ 3 کلچرز اور 3 جو تہذیبیں ہیں ان کا کوزین بھی ہے، ان کی روایات بھی ہیں۔ CSS کیے ہوئے تو اب تو تقریباً اس سال الحمدللہ 30 سال کا عرصہ ہو جائے گا سروس جوائن کیے ہوئے۔ سو اٹس بین اے لانگ جرنی الحمدللہ۔ ارم صاحبہ، خواتین کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور فیملی ایشوز کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ خواتین مرد حضرات کے مقابلے کے اندر ملٹیپل ڈیوٹیز انجام دے رہی ہوتی ہیں، کیونکہ خواتین رشتوں کو نبھانے میں بہت سیریس ہوتی ہیں۔ اب رشتے تو دیکھیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو میلز کے بھی رشتے اسی وقت تشکیل پا جاتے ہیں اور فیمیل کے بھی رشتے تشکیل پا جاتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ خواتین اپنے جو رشتے ہیں ان کو بہت اپنے لیے اہم سمجھتی ہیں، اور جو ہماری پوری سوسائٹی ہے، ہمارا کلچر ہے، مجھے جو اس کے اندر سب سے خوبصورت بات لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ہم رشتے نبھانے والے ہیں۔ اور خواتین جو اڈاپٹ کرتی ہیں کریئر کو، اگر فل ٹائم کریئر وومن ہے جیسے میں ہوں الحمدللہ، آئی ایم اے ورکنگ مدر، فل ٹائم ورکنگ مدر ہوں، تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں ایکسٹرا ہمیں وہ کرنی پڑتی ہیں جو ہمارے میل کاؤنٹر پارٹس کو نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ یہ آپشنز ہوتے ہیں۔ کہیں پر خواتین کی مجبوری ہوتی ہے، خدا نخواستہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور کما کر نہ لائیں تو شاید گھر کے اندر مسئلے ہوں۔ بہت سی ایسی بھی خواتین جابس کے لیے نکلتی ہیں، واٹ ایور دا ریزن۔ لیکن ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ڈیفینیٹلی خواتین کو محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیئر ورک ہے گھر کا، اس کو ابھی بھی مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کی سول رسپانسبلٹی ہے، تو اس کے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو خاتون باہر سے کام کر کے آتی ہے، ایکسٹرا کام کر کے، اس کو پھر کوئی یہ ریلیف نہیں ہوتا کہ وہ گھر کے کام کوئی اور کر دے گا، اس نے وہی کام وہ بھی انجام دینے ہوتے ہیں۔ اب ان ملٹیپل ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے میں، کیونکہ پاکستانی خواتین انتہائی محنتی ہیں، جفا کش ہیں، چاہے کھیتوں میں کام کرتی ہیں، چاہے شہروں میں دفاتر میں کام کر رہی ہیں، ہماری جو خواتین ہیں وہ انتہائی قابل تعریف ہیں۔ اور میں یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں خود پاکستانی خاتون ہوں، میں اپنی آبزرویشن سے بتا رہی ہوں، کیونکہ مجھے یونائٹڈ نیشنز میں الحمدللہ موقع ملا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا۔ ایک دفعہ نیو یارک میں ریپرزینٹ کیا کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن میں کافی سال پہلے۔ ابھی 1-2 سال پہلے لیبنان میں عرب فورم آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ تھا، الحمدللہ میں پاکستان کی واحد ریپرزینٹیٹیو تھی۔ وہاں پر ہم نے کیئر اکانومی کے بارے میں بات کی، اور میں نے ان کو بتایا کہ پنجاب کے اندر ہم خواتین کو ملک کی طرف شامل کرنے۔ اچھا ارم، آپ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو ایڈیشنل چیف سیکریٹری کے عہدے پر تعینات ہوئی ہیں۔ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، اس کے مسائل بھی زیادہ ہیں، کیا چیلنجز درپیش ہیں آپ کو؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ، اور میں اس میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور چیف سیکریٹری پنجاب کا، کہ دونوں نے مجھ پر اعتماد کیا، اور ایک خاتون کو ایڈیشنل چیف سیکریٹری لگانے کا جو فیصلہ ہے، ظاہر ہے جب پاکستان بننے کے بعد سے کبھی کسی خاتون کو اس عہدے پر نہیں فائز کیا گیا، تو یہ ایک بہت خوش آئند میں سمجھتی ہوں کہ میرے بعد جو خواتین انشاءاللہ تعالیٰ جو میری جونیئر آفیسرز ہیں ان کے لیے ایک ڈور اوپننگ والی بات ہے کہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور خواتین آتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے بھی آگے جائیں گی۔ پاکستانی خواتین تو آپ کے علم میں ہے کہ جیٹ ایروپلینس بھی اڑا رہی ہیں، پیرا ٹروپنگ کر رہی ہیں، اینڈ دے آر واکنگ ان ٹو ڈومینس، اینڈ اسپیس میں بھی چلی گئیں ایک خاتون۔ سو ایسے ڈومینز میں جا رہی ہیں جو کہ پہلے بالکل انچارٹڈ ٹیریٹری سمجھے جاتے تھے خواتین کے لیے،
بطور ACS جو آج کل ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پنجاب ہے اور یہاں پر ماشاءاللہ ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی برننگ ایشو جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر آ رہا ہوتا ہے. تو آج کل ہم کام کر رہے ہیں، نیگوسیشنز کر رہے ہیں اپنے سول جو امپلائیز ہیں، تمام یونینز ہیں اکٹھی ہیں، ریپریزنٹیٹیو ہیں. ہم ان کے لیے آج کل چل رہا ہے کہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن کی جائے، کیونکہ جو ملازمین ہیں سرکاری پنجاب حکومت کے، ان کی تنخواہوں کے اندر ڈسپیرٹی ہے. اس کے اوپر ایک کمیٹی چیف منسٹر نے بنائی ہے اور کل اس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا. انہوں نے مجھے ذمہ داری تفویض کر دی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کے متعلقہ سیکٹری صاحبان کو بھی بلا لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم ان کے لیے کچھ کریں گے کہ جس کے اندر ہمیں اندازہ ہے کہ ملازمین کی مشکلات ہیں اور مہنگائی ہے، کرونا ہے، مگر ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ کے اپنے بجٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنی اسپیس موجود ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کرونا کے اندر ہم نے اپنا ڈیولپمنٹ پروگرام بھی فریز کر دیا تھا اور تمام فنڈ جو تھے وہ کرونا کی طرف ڈائیورٹ کر دیے گئے. اسی طرح سے اب آج کل کیونکہ کرونا چل رہا ہے تو ہمیں سول سیکریٹریٹ کے اندر جو سائلین ہیں ان کے لیے ہمیں تھوڑا سا فیسیلیٹیشن کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس کرنے پڑ رہے ہیں کہ سائلین کی تھوڑی سی ریسٹرکٹڈ موومنٹ ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ ان کے مسائل حل نہ ہوں. تو اس کے لیے ویب بیسڈ اپلیکیشنز، پورٹلز. آخر میں آپ ان خواتین کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں جو دور دراز علاقوں سے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر ملازمتیں کرتی ہیں اور ان کو مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میں ایک بہت کنزرویٹو سی بات کہوں گی، شاید آج کل کی ماڈرن خواتین کو اچھی نہ لگے، لیکن میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چوز کرتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کا رائٹ ہونا چاہیے، آپ کی چوائس ہے، آپ کو ریلیجن نے بھی چوائس دی ہے اور بائی لاء بھی آپ کو چوائس ہے، پاکستانی لاء کے تحت آپ کی چوائس ہے کہ آپ سمپل خاتون خانہ بنیں اور ہوم میکر بنیں. ہیوج جاب ہے، بگ رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ وہ کرتی ہیں تو اس میں فخر محسوس کرنا چاہیے. جو خواتین صرف ہوم میکرز ہیں ان کو یہ ایک ٹرینڈ کچھ عجیب سا ہے جو میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ ہوم میکنگ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی ٹیکن لائٹلی اور ٹو بی ٹیکن ایز این انفیریئر جاب. ہوم میکرز جو ہیں وہ پوری ہماری جنریشن بناتی ہیں. یہ ملک کھڑا ہوا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کے اندر ویلیو سسٹم اور مورالٹی جو ہے وہ فرام مدر ٹو مدر ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اور ڈاؤنورڈ نیچے آ رہی ہے. لیکن اگر کوئی خاتون یہ چوز کرتی ہے کہ وہ ہوم میکنگ بھی کرے گی، فیملی بھی بنائے گی اور ساتھ میں کریئر بھی بنائے گی، تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اس چیز کی بھی آپ کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہوئی ہے اور قانون بھی اجازت دیتا ہے. مجھے جو اپنی میرڈ لائف کے بعد سے الحمدللہ مائی ہسبینڈ از ویری سپورٹیو، بچے سپورٹیو ہیں، مگر جب بچے چھوٹے تھے تو میں نے ایک ڈیسیجن کیا تھا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے، اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ کہ نوکر جو ہوتے ہیں جب ایک ماں چھوٹے بچے کو چھوڑ کے دفتر جاتی ہے تو بہت پینفل ہوتا ہے. آئی اسٹل ریممبر دا فرسٹ ٹائم آئی لیفٹ مائی ایلڈسٹ جو فرسٹ بورن تھی، جب اس کو میں گھر چھوڑ کر گئی تھی تو میں نے کتنی دفعہ دروازے سے نکلتے اور گاڑی کے شیشے سے بھی مڑ کے دیکھا تھا کہ کہیں میرے بچے کی رونے کی آواز تو نہیں آ رہی. سو اٹ از اے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن آپ لیتے ہیں فار ویریس ریزنس. میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. جتنی بھی مہنگے آپ نوکر گھر میں رکھ لیں، انلیس آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن آپ کے نوکروں کو سپروائز کر رہا ہے، اپنے بچوں کو اکیلا مت چھوڑ کے جائیے نوکروں کے پاس، کیونکہ نانی، دادی، پھپھی اور خالہ جس طرح سے بچے کو سپروائز کر سکتی ہیں وہ کوئی نوکر نہیں کر سکتا، چاہے جتنی بھی تنخواہ ہو. تو اس کا بہتر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ ڈے کیئرز بنوائیے اور اپنے امپلائرز کو کہیں، اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں تو اپنے امپلائرز کو فورس کریں اور ان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے لیے ڈے کیئر بنائیں. اگر آپ گورنمنٹ آف پنجاب میں ہیں تو ڈے کیئر سینٹرز کی پوری اسکیم ہے، اور اگر آپ کے محکمے میں ڈے کیئر سینٹر نہیں ہے تو آپ اس متعلقہ سیکریٹری کو درخواست دیجیے اور مجھے بھی اس کی کاپی بھیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے ڈے کیئر بنوا سکیں. بہتر یہ ہے کہ ڈے کیئر میں بچے رکھیں، اپنے کسی ریلیٹیو کی سپرویژن میں اگر نوکر کو رکھنا ہے تو یہ ایک بگسٹ چیلنج ہوتا ہے ورکنگ مدرز کا. میں نے جو پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ دادی نانی جو ہیں یا خالہ یا پھپھی جو ہیں، فرسٹ فیمل ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنجاب ارم بخاری بول نیوز سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہی تھیں. آپ کا بہت شکریہ.